سورہ نساء پہلی آیت مبارکہ ہے۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 151 151۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 151 151۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو تم ڈرو اپنے پروردگار سے، اپنے رب سے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک ہی جان سے، وخلق منہا زوجہا، اور اس جان سے اس نے اس کا جوڑا پیدا کیا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور ان دونوں سے بہت سارے مردوں کو اور عورتوں کو پھیلا دیا، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ، اور تم ڈرو اس اللہ سے جس کے ذریعے سے تم سوال کرتے ہو، والارحام، اور اسی طریقے سے رشتہ داروں کے حقوق کے متعلق بھی ڈرو، ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہارے اوپر نگہبان ہے، نگران ہے۔ محترم سامعین کرام، اس آیت کے متعلق ہمارے 2 درس ہو چکے ہیں، ابتدائی گفتگو بھی ہو چکی ہے۔ آج کی اس زیدس آیت مبارکہ میں جو آخری بات ہم نے کرنی ہے وہ ہے واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، رشتہ داروں کے حقوق کے متعلق ڈرنے سے کہا جا رہا ہے۔ صلہ رحمی کے متعلق اس آیت میں گویا کہ ترغیب دی جا رہی ہے۔ محترم سامعین کرام، صلہ رحمی، رحم کس سے مشتق ہے؟ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رحم اصل میں عورت کے اندر پیٹ میں جو بچہ دانی ہوتی ہے اس کو رحم کہا جاتا ہے، اور چونکہ وہیں سے ہی رشتے وجود میں آتے ہیں، اور انہی رشتوں کے تعلقات کو برقرار رکھنا یا جوڑ کر رکھنا یا اس کو توڑنا، اسی کو صلہ رحمی اور قطع رحمی کہتے ہیں۔ کہ انسان جو رشتے بنتے ہیں، جو قدرتی طور پر رشتے وجود میں آ چکے، ان رشتوں کے تعلقات کو برقرار رکھا جائے تو یہ صلہ رحمی ہے، اور اگر ان تعلقات کو توڑ دیا جائے تو یہ قطع رحمی ہے۔ اور اس صلہ رحمی کے اندر حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ انسان کا ان اپنے رشتہ داروں کے ساتھ لین دین کرنا، آنا جانا، ان کے دکھ درد میں شریک ہونا، ان کے ہیلپ کرنا وغیرہ ذالک، یہ فرمایا کہ یہ سارے کے ساری چیزیں کیا ہے، صلہ رحمی کے اندر آ جاتی ہیں۔ اور اگر انسان نہ آئے نہ جائے، نہ ان کے حقوق کا خیال رکھے، نہ ان کی ضروریات کا خیال رکھے، نہ ان کے دکھ درد میں شریک ہو، تو یہ ایک طرح سے قطع رحمی کہلاتی ہے۔ محترم سامعین کرام، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسلام سے پہلے بھی عربوں کے اندر یہ جو صلہ رحمی تھی
رشتہ داروں کے جو حقوق اور تعلقات ہوتے تھے اس کا بڑا خیال رکھا جاتا تھا، اور عرب لوگ ایک دوسرے کو یہ کہا کرتے تھے، اگر کوئی بات بن جاتی تو کہا کرتے تھے کہ بھئی یہ جو تمہاری ہماری آپس میں صلہ رحمی رشتے، اس کا تو کچھ کیا رکھو، خیال رکھو، اور وہ اس چیز کا خیال رکھا کرتے تھے۔ آپ حضرات اگر تھوڑا سا ایک اور پہلو کی طرف غور کریں تو آپ کو یاد ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم طائف کے میدان کے اندر گئے تھے، طائف کے علاقے کے اندر گئے تھے۔ تو طائف کے علاقے کے اندر کیوں گئے تھے؟ اگر اس کا آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں گے تو یہی ہے کہ بھئی یہ میری بات نہیں مان رہے، تو وہ میرے ننیال ہیں، میرے ماموں وغیرہ، میرے رشتہ دار ہیں، تو ہو سکتا ہے یہ تو نہیں مان رہے میری وہ بات مانیں۔ تو اس تعلقات، ان رشتہ داری کے بلبوتے پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم طائف کے میدان میں گئے، طائف کے علاقے کے اندر گئے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے بعد انہوں نے جو سلوک کیا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کی جو اگر ایک بیسک دیکھیں، بنیاد دیکھیں، تو یہی رشتے ناطے، رشتہ داری، یہ تعلق داری ہے۔ محترم سامعین کرام، تو اسلام نے بھی جو عربوں کی یا اس وقت معاشرے کی جو بہترین خصوصیات ہوتی تھی، بہترین چیزیں ہوتی تھیں، ان کو ایسے ہی نہ صرف یہ کہ برقرار رکھا، بلکہ ان کو اپنانے کی اور اس میں بہتری کے لانے کی ترغیب بھی دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کے اندر صلہ رحمی کے اوپر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب ان یبسط له رزقه وینسأ له فی اثره فلیصل رحمہ، او کما قال علیہ السلام، کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے عمر کے اندر اور اس کے رزق کے اندر برکت دے دی جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، اس کو چاہیے کہ وہ صلہ، گویا کہ اس صلہ رحمی کے دو فائدے آگے، نمبر ایک عمر کے اندر برکت، نمبر دو رزق کے اندر کیا ہے، برکت۔ تو جب برکت ہوتی تو کثرت خود بخود ہی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، یا تھوڑے کے اندر ہی بہت زیادہ کیا ہوتا ہے، برکت ہو جاتی، وہ تھوڑا بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر تشریف فرما ہوئے، تو میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس کو جب اٹینڈ کیا تو میں نے سب سے پہلی جو بات سنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی یہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو افشوا السلام، سلام کو پھیلا دو، واطعموا الطعام، تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اور وصلوا باللیل والناس نیام، کہ تم رات کو اس وقت نماز پڑھو جس وقت لوگ آرام کر رہے ہوں، تدخلوا الجنۃ بسلام، تم جنت کے اندر سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ تو فرمایا کہ اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو ترغیب دی، جس پر زور دیا، وہ صلہ رحمی کے اندر کیا ہے، صلہ رحمی کے اوپر زور دیا گیا۔ محترم سامعین کرام، اسی صلہ رحمی کے اوپر روایات میں آتا ہے کہ ایک صحابی ہیں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک پکڑا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ بات بتائیے، کچھ نصیحت کیجیے، کچھ بات مجھے بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اے عقبہ، صل عمن قطعک، جو تجھ سے توڑے نا تو اس سے جوڑ کر رکھ، اور اسی طریقے واعط من حرمک، جو تجھے محروم کرے تو اس کو دے، اور واعف عمن ظلمک، جو تیرے پر ظلم کرے تو اس کو معاف کر دے، اور ایک روایت میں واعرض عمن ظلمک، جو تیرے پر ظلم کرے تو اس سے درگزر کر دے، تو اس سے کیا کر دے، درگزر کر دے۔ محترم سامعین کرام، یہ صلہ رحمی کو ابھارنے کے اوپر اور اس کی ترغیب کیا ہے دی جا رہی، اسی ترغیب کے پہلو کو آپ ایک اور انداز سے بھی دیکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ایک عام آدمی صدقہ کرتا ہے، صدقہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، کسی غریب غربا کو کچھ نہ کچھ دیتا ہے، تو فرمایا کہ اس کو صرف ایک ثواب ملے گا صدقہ کرنے کا، عام آدمی کے اوپر، ٹھیک ہے نا، کسی عام آدمی کے اوپر جس کی کوئی جان پہچان ہی نہیں جانتا، اس پر خرچ کر رہا ہے، تو یہ کیا ہے کہ اس کو ایک ثواب ملے گا صرف صدقہ کرنے کا۔ لیکن یہی اگر خرچ اپنے کسی عزیز قریبی رشتہ دار کے اوپر کرتا ہے تو فرمایا کہ اس کو دو ثواب ملیں گے، ایک تو صدقہ کرنے کا بھی ثواب ملے گا، اور دوسرا صلہ رحمی کا بھی کیا ملے گا، ثواب ملے گا، صلہ رحمی کا بھی ثواب اور اس کا بھی۔
محترم سامعین کرام، اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ شریعت نے کتنا جناب اللہ اس کی اہمیت کو اپنایا۔ اب ایک اور بات کی طرف بھی آپ دیکھیں کہ عموماً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی میرے ساتھ وہ اچھا کرے گا تو میں اس کے ساتھ اچھا کروں گا نا، وہ میرے ساتھ اچھا نہیں کرتا تو میں کیوں اس کے ساتھ اچھا کروں، مجھے کیا پڑی ہے اس کے پیچھے پیچھے پڑھنے کی، یا اس کے ساتھ مجھے اتنی زیادہ محبت کی پینگے اور الفت بڑھانے کی، وہ مجھے منہ نہ لگائے اور میں اس پر جناب نہ، وہ کرے گا تو میں کروں گا، وہ نہیں کرے گا تو میں بھی نہیں کروں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ جو آدمی اس طور پر صلہ رحمی کرتا ہے یا رشتہ دار پر خرچ کرتا ہے کہ چونکہ اس نے بھی میرے اوپر خرچ کیا ہے، اس نے بھی میرے ساتھ یہ کیا ہے تو میں بھی جناب اللہ کروں، فرمایا کہ وہ تو ایک بدلہ ہے جو اتار رہا ہے، وہ تو عدلے کا بدلہ ہو گیا۔ فرمایا کہ یہ صلہ رحمی نہیں ہے، صلہ رحمی یہ ہے کہ جو آدمی تمہارے اوپر خرچ نہ کرے، تمہارے اوپر کچھ بھی نہ کرے، تمہارے ساتھ تعلقات کو توڑ کر رکھے اور تم اس کے ساتھ اپنے تعلقات کو برقرار رکھو اور تم اس کو دو، فرمایا کہ یہ صلہ رحمی ہے۔ یہ کیا ہے؟ صلہ رحمی ہے۔ یہ کوئی صلہ رحمی نہیں کہ وہ کرے گا تو ہم کریں گے، یہ تو عدلے کا بدلہ ہے، یہ صلہ رحمی۔ تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ایک طرح سے تربیت اس انداز سے بھی کر دی، یہ بھی بتا دیا کہ اس کو مت سمجھنا کہ وہ کرے گا تو میں کروں گا، بلکہ اس سے ہٹ کر وہ تمہارے ساتھ برا سلوک کر رہا لیکن تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ کیا ہے؟ صلہ رحمی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عملی طور پر اس کو کر کے دکھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری مکہ مکرمہ کی زندگی کو دیکھ لیجئے، آپ کے وہ رشتہ دار ہی ہے نا، خون کے پیاسے ہیں، کیا کچھ انہوں نے نہیں کیا، لیکن اس کے بدلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اور طریقہ کیا تھا؟ یہ ہے صلہ رحمی، یہ صلہ رحمی ہے۔ محترم سامعین کرام، آج اگر ہم معاشرے کے اندر دیکھیں تو یہ چیز ہمارے اندر کٹتی ہوئی چلی جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا، رشتوں کے اندر پھوٹ چلتی چلی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب بھائی بھائی سے لڑا ہوا ہے، بھائی بہن سے، بہنوں کا بھائیوں سے، حتیٰ کہ اب نوبت تو یہاں تک آ چکی بلکہ اس سے اوپر چلی گئی تو اب تو والدین کو بھی کسی کھاتے میں نہیں ڈالتے، والدین کو بھی جناب اللہ اگنور اور ان کو پس پشت کیا ہے ڈالا ہوا۔ یہ چیز ہماری عمر کو بھی کھا رہی ہے، ہمارے رزق کے اندر بھی بے برکتی ہے، اور معاشرے کے اندر بھی جو ایک محبت، الفت اور اپنائیت کی جو فضا ہونی چاہیے تھی وہ بھی کیا ہے؟ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر انسان اپنا اپنی اور اسی نفسا نفسی کے اندر ہے اور کچھ بن نہیں پا رہا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس معاشرے کے اندر ہم نے ہی اس چیز کو کیا دینا ہے؟ فروغ۔ اگر توڑا ہم نے ہے تو جوڑ بھی ہم نے ہی لگانا ہے، جوڑ بھی ہم نے ہی کیا کرنا ہے؟ پیدا کرنا ہے۔ کوئی فرشتے یا کوئی دیگر مخلوق آ کر اس چیز کو نہیں کرے گی۔ محترم سامعین کرام، اب اس رشتے ناطے کو توڑنے کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بھی پھر کیا ہے؟ سنائی ہے، وعید بھی سنائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں، اور رحم میرے نام سے کیا ہے؟ نکلا ہے، رحم رحمان سے کیا ہے؟ نکلا ہے۔ فرمایا کہ جو اس رحم کو اس کو توڑے گا میں اس کو توڑ کر رکھ دوں گا، جو جوڑے گا میں اس کو جوڑ کر رکھوں گا۔ تو جب جو توڑے گا تو اس کو پھر اللہ بھی کیا ہے؟ توڑ کر رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا يدخلون الجنت قاطع، ٹھیک ہے، لا يدخلون الجنت قاطع، یہ جو قطع رحمی کرنے والا یہ جنت میں نہیں جائے گا، یہ قطع رحمی کرنے والا جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کے اوپر رحم نہیں کرتے جس کے اندر کوئی قطع رحمی کرنے والا ہو، جس کے اندر قطع رحمی کرنے والا ہو اس قوم کے اوپر رحم نہیں کیا جاتا۔ آج اگر ہم اپنے گریبانوں کے اندر جان کر دیکھیں کہ ہمارے اوپر وہ اللہ کی رحمت اس طریقے سے نہیں آ رہی جس طریقے سے ہم مانگ رہے، جس طریقے سے آنی چاہیے، ٹھیک ہے نا، اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارے اندر ہر دوسرا آدمی جناب اللہ وہ کیا قطع رحمی کا شکار ہے، قطع رحمی کا شکار ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو فرمایا، چونکہ ایک فرمایا کہ ایک ہی ماں باپ کی اولاد سے تمہیں پیدا کیا، خلقکم من نفس واحدہ، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ اس کی سکوپ کو بڑھاتے چلے جائیں گے، دیکھیں ہم آپس میں بہن بھائی ہیں، پھر اوپر ہمارے والدین، ہمارے دادا جان، اور اس طرح چلتے 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 جائیں گے تو حضرت آدم علیہ السلام تک رشتہ، اور یہ سب
ایک ہی لڑی کے اندر کیا ہے پروئے ہوئے ہیں۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے فرمایا کہ جب تمہارے آپس میں رشتے ناتے اور سب کچھ بھی ہے تو جہاں تم اللہ سے ڈرو وہی تم رشتہ داروں کے حقوق کا بھی کیا کرو، خیال کرو۔ کیوں کہ یہ پرائے نہیں ہیں، یہ اپنے ہی ہیں۔ کیوں اپنے ہیں؟ کیسے اپنے؟ کہ خلقکم من نفس واحدہ، ایک ہی نفس سے تمہیں کیا کیا گیا ہے؟ پیدا کیا۔ تو فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، تم اللہ سے ڈرو، اس اللہ سے جس کا تم واسطہ دے کے سوال کرو، یا اللہ کے نام پہ دے دو، یا اللہ، یا تجھے اللہ کا واسطہ ہے یہ اس طرح نہ کر، یا خدا کا واسطہ ہے یہ ظلم نہ کرو۔ تو جس اللہ کا واسطہ دے کر مانگتے ہو یا اللہ کا واسطہ دے کر دوسرے کو ڈراتے ہو، اس اللہ سے ڈرو بھی، اور رشتہ داروں کے حقوق کے اندر بھی تمہیں کیا ہے؟ یہ تقوی ہونا چاہیے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ہر کام کے اوپر کیا ہے؟ نگہبان ہے۔ تم اگر خالی خولی کر رہے ہو تب بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اگر تم دل کے ساتھ کر رہے ہو تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کون اخلاص کے ساتھ ان رشتوں کو نبھا رہا ہے اور کون ایسے جناب اللہ ڈنگ ٹپاؤ پالیسی یا ایسے معاملات کو چلا رہا ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر نگہبان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔